السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کو حدیث کی روشنی میں مریض کی عیادت کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتلاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہوتے ہیں۔ من جملہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے مریض کی عیادت کی فضیلت کا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا حق ہونے کے ناطے سے بھی اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن عیادت اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عیادت یہ تھا، آپ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو سب سے پہلے آپ اس کی خیریت معلوم کرتے، کیف تجدک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے سامنے تسلی بھرے جملے ارشاد فرماتے، لا بأس طہورا انشاء اللہ تعالی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو جلد شفا مل جائے گی۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے ایسے جملے کہتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی تکلیف اور اذیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آپ تو بہت دبلے ہو گئے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا، آپ کی آنکھیں دھس گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ وہ ایسے جملے ہیں کہ جو بیمار کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعتاً کمزور ہے، بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے جملے کہیں جس کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھے، اس کے دل کو سکون اور تسلی پہنچے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ دوسرا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس یہ کیا کرتے تھے، آپ بیمار کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر بیمار کے جسم میں کہیں درد ہوتا تو آپ اس درد کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی بیمار کے پاس اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بیمار کے پاس اس دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں وہاں جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو مستورات ہوتی ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، بسا اوقات مریض کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ شرم کی وجہ سے اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خیر خیریت پوچھنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ ہاں اگر بیمار خود روک رہا ہے، آپ کو بٹھا رہا ہے، آپ کی وجہ سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کا دل بہل رہا ہے، اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو پھر آپ 2 گھنٹے بھی بیمار کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر جب آپ عیادت سے فارغ ہو جائیں، آپ واپس آنے لگیں، تو بیمار سے اپنے لیے دعا بھی کرائیے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت علی مریض، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، فمرہ، تو اس سے کہا کرو، ان یدعو لک، کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ، اس لیے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے، یعنی جس طرح فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح مریض کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے مریض سے اپنے لیے بھی دعا کرانی چاہیے۔ تو یہ کچھ طور طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے عیادت کے تعلق سے بتلائے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔